انسانی دماغ، مائنڈ، کاملیت کی کیفیت کو، پرفیکٹ ہونے کی کیفیت کو، کمپلیٹ ہونے کی حالت کو کبھی جان ہی نہیں سکتا، کبھی جان ہی نہیں پایا ہے۔ کاملیت کا احساس دماغ کے لیے ایک ناممکن احساس ہے۔ وہ کبھی اس پوائنٹ کو چھوتا ہی نہیں کہ جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ سکے۔ سو ایک بات تو اس دماغ میں بٹھا لیں کہ زندگی کا پورا تجربہ آپ دماغ سے کر کے کبھی کاملیت پا سکتے ہیں۔ دماغ کی بنیادی ساخت کو سمجھیے، اس کی تشفی، اس کی تکمیل ہمیشہ مستقبل میں ہوتی ہے۔ بالفرض تم انلائٹنمنٹ ڈھونڈ رہے ہو، نروان کی تلاش میں ہو، تو دماغ میں ایک ہی آواز گونجے گی، نروان، نجات، روحانی بیداری اس مقام پر اس پل میں میسر نہیں ہو سکتی۔ تم کچھ کرو گے، کچھ خاص مشقیں، کچھ خاص میڈیٹیشنیں، کچھ خاص چیزیں، پھر ہی یہ ممکن ہوگا۔ اور ہونا، بینگ، آپ کا واقع ہونا ہمیشہ اس پل میں ہی ممکن ہے۔ بیدار ہو یا غیر بیدار، یہ واقعہ بھی اس پل سے باہر کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں بیداری ممکن نہیں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہوگا، آپ کچھ بنو گے، تب کہیں جا کر آزاد ہوگے، بھرپور ہوگے، کامل ہوگے، نجات، نروان ملے گی۔ یہ جو مفروضہ مان کر دماغ چلتا ہے، یہی واحد رکاوٹ ہے۔ دیکھو تم ہر وقت کامل ہو، مکمل ہو، انلائٹن ہو، نروان یافتہ ہو، لیکن اگر خود کو، کائنات کو سمجھنے کا ٹول آپ کے پاس ایسا ہے جس کو تکمیل ہمیشہ مستقبل میں نظر آتی ہے، تو تم اپنی اس حالت کو کبھی بھی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تم بچے تھے، انلائٹن تھے، تم نیند میں ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم کسی نشے کے اثر میں ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم کسی ایڈونچر، کسی کھیل میں کھوئے ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم حقیقی طور پر عبادت کر رہے ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم حقیقی میڈیٹیشن کے وقت انلائٹن ہوتے ہو۔ ان تمام حالتوں میں کیا کامن چیز ہے، کیا بات مشترک ہے؟ فقط اتنی کہ ورکنگ مائنڈ خاموشی۔ ورکنگ مائنڈ تمہاری اس حالت کو جو کہ ہر وقت طاری ہے ہی، اس کو بھی فیوچر میں دکھاتا ہے۔ عبادت تک تم دماغ سے جج کرتے ہو، اسی لیے تو اپنی کسی بھی عبادت کو تم کامل نہیں کہتے۔ غور سے دیکھنا اپنی عبادتوں کو، یہ عبادتیں کم، عبادتوں کو پکا کرنے، مؤثر کرنے کی مشقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ کو ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اسے ڈھیر سارا ماضی، بہت سارا مستقبل چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، اور آپ اسی دماغ سے اپنا کل ہونا نکال رہے ہیں، یعنی مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہے۔ اس لیے آپ کو آپ تک ہونے کے لیے، خود تک کو ڈھونڈنے کے لیے، نروان حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ ہوگا، پھر کہیں جا کر آپ آزاد ہوں گے یا مکمل ہوں گے۔ آپ ٹائم کو، وقت کو ذریعہ نجات کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ نجات کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود یہی ٹائم ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ جہاں ہو یا جو ہو وہاں سے اس آزادی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابھی آپ کامل نہیں ہو یا اتنے اچھے نہیں ہو۔ مگر سچ یہ ہے کہ یہی مقام اور لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اس آزادی تک رسائی پا سکتے ہو۔ آپ اس مقام تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب یہ جان لو کہ پہلے ہی آپ اسی مقام پر ہو۔ آپ خدا کو اسی وقت پا لیتے ہو جس لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جانیے کہ نجات کی صرف ایک راہ ہے۔ کسی بھی کنڈیشن یا حالت کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کسی خاص کنڈیشن کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک پوائنٹ تک رسائی حاصل ہو جائے، اور وہ ایک پوائنٹ ہے لمحہ موجود۔ اس لمحہ موجود سے ماورا کسی بھی مقام پر نجات دستیاب ہی نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہو، اسی مقام سے نجات کی سلطنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ آپ ناکام ہو تو اسی مقام سے نروان کی دنیا میں پہنچ سکتے ہو۔ آپ امیر ہو
یا غریب، نامور ہو یا بے نام، تنہا ہو یا ریلیشن شپ میں، یہی اسی حالت میں لمحے موجود میں داخل ہو سکتے ہو۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی حاصل کر لو، کوئی بھی چیز آپ کو نجات کے قریب نہیں لے جا سکتی، نروان کے قریب نہیں لے جا سکتی، سوائے اس پل کے۔ مجھے پتا ہے یہ بات سمجھنا اس مائنڈ کے لیے بہت مشکل ہے جو یہ سوچنے کا عادی چلا آ رہا ہے کہ زندگی کی جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، جو بھی کامیابیاں ہیں، وہ مستقبل میں ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ نے ماضی میں کی یا آپ کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو روک سکتی ہے کہ آپ جو ہے ازنس اسے لبیک کہیں اور اپنی پوری توجہ کو لمحے موجود کی گہرائی میں لے جائیں۔ یہ کام آپ مستقبل میں نہیں کر سکتے، آپ اسے لمحے موجود میں ہی کر سکتے ہیں، یا پھر بالکل نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ آپ موجودہ لمحے کی شعوری فریکوینسی تک رسائی نہیں پاتے، تمام رشتے، خصوصاً قریبی رشتے، کمزور اور حتمی نتیجے میں ناکارہ اور ناکام ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ رشتے کامل لگیں، جیسے مثال کے طور پر جب آپ مخالف جنس سے محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، لو افیئر میں، محبت میں مگن ہوتے ہیں، اس وقت یہ رشتہ پرفیکٹ لگ سکتا ہے، مگر یہی بظاہر پرفیکٹ کامل رشتہ جلد ہی دلیلوں، جھگڑوں، عدم اطمینان اور جذباتی حتیٰ کہ جسمانی تشدد تک جا پہنچتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پیار کے گہرے رشتے شروع کے لو افیئرز، پیار اور نفرت کے رشتوں، لو ہیٹ ریلیشن شپس میں بدل جاتے ہیں۔ پھر وہی محبت جو پرفیکٹ تھی وحشی، حملہ آور بن جاتی ہے۔ محبت تو مٹ جاتی ہے اور مخالفت اور تصادم، کشمکش معمول بن جاتا ہے، اور محبت اور نفرت کی یہ آنکھ مچولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہونے لگتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری دنیا نے محبت کے تعلق میں نفرت اور جھگڑوں کی اس ملاوٹ کو نارمل سمجھ لیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور محبت کے درمیان پنڈولم جھولتا رہتا ہے، جو کبھی مسرت تو کبھی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ میاں بیوی یا کپلز کے درمیان یہ چکر ایک عادت سی بن جاتا ہے، اور یہی ڈرامہ انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ پیار اور نفرت، یا کہہ لیں کہ مثبت اور منفی قطبین کے درمیان جب یہ نازک توازن رہتا ہے، رشتہ بچا رہتا ہے، مگر جو ہی منفی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور جھگڑے جلدی جلدی ہونا شروع ہوتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں لگتی اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف منفی قطب یا نفرتی پہلوؤں کو الگ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور رشتے پھلیں گے، پھولیں گے، مگر افسوس ایسا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے، کیونکہ قطبین، تصادم، ضدین، اپوزٹس ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ آپ ایک کو ہٹا دیں تو دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ مثبت اس وقت بھی منفیت کے بیج اپنے اندر رکھتا ہے جبکہ ابھی منفیت کا اظہار نہیں ہوا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی پہلو اصل میں ایک ہی ناکارگی، ایک ہی ڈسفنکشن سے جڑے ہیں۔ یہاں میں جن رشتوں پر بات کر رہا ہوں وہ رومانی رشتے ہیں، لو افیئرس، نہ کہ حقیقی محبت پر مبنی رشتے، کیونکہ حقیقی محبت پر مبنی رشتوں میں ضدین، اپوزٹس ہوتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ دماغ کی سطح سے اوپر کسی مقام سے نمودار ہوتے ہیں۔ مسلسل حالت محبت کا طاری رہنا اس دور میں بہت شاذ ہے، اتنا ہی شاذ جتنا شعور کی سطح پر موجود انسان شاذ ملتے ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ محبت کی کوئی عارضی سی جھلک مل جائے۔ یہ بھی تب ہوتا ہے جب دماغ کے بہاؤ میں ہلکا سا وقفہ آتا ہے۔ یقیناً ناکارہ تعلق کا منفی پہلو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، صاف نظر آتا ہے بنسبت مثبت پہلوؤں کے، اور یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ منفیت کے پہلو کو ساتھی میں ڈھونڈ لیا جائے اور خود میں کوئی مسئلہ نظر ہی نہ آئے۔ رشتوں میں منفیت کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے: ملکیت جما لینا، حسد، کنٹرول رکھنا، پسپا ہو جانا یا قطع تعلق کر لینا، یا دل میں چھپا ہوا پچھتاوا پالنا، میں ہی ٹھیک ہوں کا رویہ، عدم حساسیت اور خود مگنیت، نرگسیت، جذباتی مطالبے اور استحصال، جھگڑے،
دلیلیں، تنقید، جج کرنا، الزام دینے کی خواہش یا تشدد، غصہ اور والدین سے ملے دکھوں کا لاشعوری بدلہ، غصے میں پاگل ہو جانا اور جسمانی تشدد تک اتر آنا۔ اس کے برعکس پہلو کو دیکھیے، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت میں ہیں، لو افیئر میں ہیں۔ شروع میں محبت کے احساس کی یہ حالت گہری اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ آپ خود کو انتہائی زندہ محسوس کرتے ہیں، آپ کا وجود اچانک بامانی ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، طلب ہے جو آپ کو خصوصی احساس دیتی ہے، اسپیشل فیلنگز، اور آپ کا وجود بھی اپنے ساتھی کے لیے اسی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جب آپ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ایک کاملیت کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ باقی دنیا دھندلی ہو کر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے تعلق میں آپ یہ بھی نوٹ کرنا کہ اس شدت کے پیار میں ایک دوسرے کی ضرورت بن جانا اور چمٹے رہنا آپ کی مجبوری بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک دوسرے کی لت پڑ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نشہ بن جاتے ہیں۔ آپ اس وقت حالت مدہوشی میں ہوتے ہیں جب نشہ دستیاب ہوتا ہے، مگر پھر بچھڑنا تو خیر، بچھڑ جانے کا خیال بھی آپ کے اس نشے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا یا نہیں رہے گی کا خیال بھی آپ کو حد سے زیادہ ملکیت جتانا، جذباتی بلیک میلنگ، الزام تراشی اور بہانے بازی، کھو دینے کے ڈر جیسی منفی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر دوسرا شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس سے شدید قسم کی نفرت یا پھر شدید غم اور مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں پیار کی نرمی وحشی حملوں یا شدید غم میں ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ محبت کہاں ہے؟ کیا محبت ایک لمحے میں ایسے بدل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پہلے کیا یہ محبت تھی بھی؟ یہ ایک نشہ تھا، چمٹے رہنے کا، قبضہ کر لینے کا۔ پوری دنیا کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ لو افیئرز، رومانوی تعلقات شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کے گہرے خوف، ضرورت، کمی اور ناکاملیت کے احساس سے آزادی دیتے ہیں۔ وہ خوف اور ناکامیت کا احساس جو انسان کی غیر بیدار اور غیر نروان یافتہ حالت کا لازمی حصہ ہے۔ اس حالت کے صرف مادی پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ نفسیاتی پہلو ہیں۔ مادی سطح، فزیکل لیول پر یقیناً آپ کامل کل نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ مرد ہوں گے یا عورت، یعنی کل کا نصف۔ اس سطح پر کامل ہونے کی خواہش، وحدت کی طرف واپسی، اپنا اظہار نر اور مادہ کی باہمی محبت کی صورت میں کرتی ہے۔ مرد کی ضرورت برائے خاتون اور خاتون کی ضرورت برائے مرد۔ انسانوں میں مخالف اور متضاد قطبیت اور متضاد انرجی سے ملن کی یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ اس مادی خواہش کی جڑ لیکن روحانی ہے۔ سنویت کے خاتمے کی خواہش، دو کے خاتمے کی خواہش، کل کی حالت میں واپسی کا جذبہ۔ جنسی ملاپ مادی سطح پر وہ قریب ترین مقام ہے جب آپ اس حالت کل کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے مادی دنیا میں یہ سب سے گہرا ترین، اطمینان بخش ترین تجربہ ہوتا ہے۔ مگر یہ جنسی تجربہ کل کی حالت کی ایک سرسری سی جھلک ہے، ایک وقتی سی سرخوشی۔ جب تک لاشعوری طور پر آپ اسے ذریعہ نجات سمجھتے رہیں گے تو یہ ایسا ہے کہ آپ حیات کی سطح پر، فارم کی سطح پر سنویت کا اختتام کھوج رہے ہیں، جہاں اس کا ہونا ناممکن ہے۔ آپ نے جنت کی بس ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ قبل ازیں کہ اس جنت کو اپنا ٹھکانہ بناتے آپ دوبارہ اپنے علیحدہ بدن میں دھکیل دیے گئے۔ نفسیاتی سطح پر کمی اور ناکاملیت کا احساس مادی سطح سے بھی کہیں بڑا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کا احساس خودی ادھار کا ہے، مستعار ہے، باروڈ ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کیا ہیں؟ یہ احساس آپ ان چیزوں سے اخذ کرتے ہیں جن کا بہرحال آپ کے آپ ہونے سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے آپ کا سماجی کردار، آپ کی ملکیتیں، پوزیشنز، ظاہری شکل و شباہت، کامیابی یا ناکامی، عقیدوں کا نظام وغیرہ۔ یہ جھوٹا ذہن تراشیدہ سیلف، جسے انا کہتے ہیں، ہمیشہ خود کو غیر محفوظ،
فنا کے خطرے سے دوچار محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ نئی چیزوں کو کھوجتا رہتا ہے کہ جن کے ساتھ خود کو نتھی کر کے اپنے موجود ہونے کو محسوس کرتا رہے۔ مگر کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی چیز اتنی کافی نہیں ہوتی کہ اس کی تکمیل کا سامان کر سکے۔ اس کا خوف قائم رہتا ہے، اس میں ڈر بنا رہتا ہے، اس میں کمی اور ضرورت مندی کا احساس باقی رہتا ہے، تشنگی کی فیلنگ باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ خصوصی تعلق آتا ہے۔ کم سے کم شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انا کو اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ تمام چیزیں جس سے احساس ذات کشید کر رہے تھے اب قدر غیر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس واحد مرکزی نقطہ رہ جاتا ہے جو ان تمام شناختوں کی جگہ لے لیتا ہے، آپ کی زندگی کو معانی دیتا ہے اور جس سے آپ اپنی شناخت کو متعین کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس نامہربان کائنات میں علیحدہ سا ایک ذرہ نہیں رہتے، یا کم سے کم یوں محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کی دنیا کا ایک مرکزہ ہے، وہ جس سے آپ کو محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دنیا کا یہ مرکزہ اب بھی آپ سے باہر ہی ہے، اور اس لیے آپ کا احساس ذات اب بھی ادھار کا ہے، باروڈ ہے، جس کی طرف شروع میں آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ جو بات اہم ہے کہ آپ کی اندرون میں موجود نامکمل ہونے کا احساس، خوف، کمی اور نہ بھرپور ہونے کی فیلنگ کہ جو انا کی حالت ہے، اب رہی کہ نہیں رہی؟ کیا یہ احساس تحلیل ہو گئے یا بظاہر مسرت آمیز حقیقت کی تہ میں ابھی تک موجود ہیں؟ اگر آپ اپنے تعلقات میں محبت اور محبت کا متضاد یعنی حملہ، جذباتی تشدد دونوں کا تجربہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انا کی اٹیچمنٹ اور محبت کے ساتھ عادتی چمٹاؤ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لمحے میں آپ محبت کے عالم میں ہیں اور اگلے لمحے میں اس پر حملہ آور ہیں۔ حقیقی محبت میں تضاد، اپوزٹس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کی محبت میں متضاد موجود ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ انا کی مکمل اور گہرے احساس ذات کی شدید ضرورت ہے، وہ ضرورت کے سامنے والا جسے عارضی طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ انا کا جھوٹ ہے جسے وہ نجات کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے، نروان کا آلٹرنیٹ کر کے دیتی ہے، اور یہ تھوڑی سی مدت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو نجات مل گئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کا ساتھی اس طریقے سے پیش آتا ہے جو آپ کی ضرورت کی تشفی کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ کی انا کی توقعات پوری نہیں ہوتی، تو پھر خوف، دکھ اور کمی کہ جو انائی شعور کا فطری حصہ ہیں اور جو محبت کے رشتے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے تھے، دوبارہ سطح پر آ جاتے ہیں۔